اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب یعنی نوشتہ قدرت میں 12 مہینے لکھی ہے، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کے نظام کو پیدا فرمایا تھا۔ ان میں سے 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم حرمت والے ہیں۔ یہی سیدھا دین ہے، سو تم ان مہینوں میں از خود جنگ و قتال میں ملوث ہو کر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا، اور تم بھی تمام مشرکین سے اسی طرح جوابی جنگ کیا کرو جس طرح وہ سب کے سب اکٹھے ہو کر تم سے جنگ کرتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم واللہ لا يهدی القوم الکافرین۔ حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے ہٹا دینا محض کفر میں زیادتی ہے۔ اس سے وہ کافر لوگ بہکائے جاتے ہیں جو اسے 1 سال حلال گردانتے ہیں اور دوسرے سال اسے حرام ٹھہرا لیتے ہیں، تاکہ ان مہینوں کا شمار پورا کر دیں جنہیں اللہ نے حرمت بخشی ہے، اور اس مہینے کو حلال بھی کر دیں جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے۔ ان کے لیے ان کے برے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ کافروں کے گروہ کو ہدایت نہیں فرماتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة الا قلیل۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم بوجھل ہو کر زمین کی مادی و سفلی دنیا کی طرف جھک جاتے ہو۔ کیا تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو؟
سو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کا ساز و سامان کچھ بھی نہیں مگر بہت ہی کم حیثیت رکھتا ہے۔ إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر تم جہاد کے لیے نہ نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، سورہ توبہ ہے، آج آیت نمبر 40 سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ الا تنصروہ، اگر تم مدد نہیں کرو گے اس کی، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ نے بے شک ان کی مدد کی ہے، اپنی مدد سے ان کو نوازا تھا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب ان کو کافروں نے اپنے وطن سے نکال دیا۔ ثانی اثنین، دوسرا دو میں، اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ اپنے صاحب یعنی حضرت ابوبکر صدیق کو کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے، لا تحزن، غمزدہ نہ ہو، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ تو انزل اللہ سکینتہ علیہ، پس اللہ نے نازل کی سکینہ ان پر، سکینہ سکون، اطمینان، وقار، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ان کی مدد کی ایسے لشکروں سے جو تم نے نہیں دیکھا، جنہیں تم دیکھ نہ سکے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کافروں کی بات کو اس نے پست کر دیا، سفلا نیچے۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا فرمان بالا رہا، یعنی وہ تو بالا ہی ہے اللہ کا فرمان، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، فعال لما یرید، جو کچھ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست اور غالب ہے اور حکمت والا ہے، ہر کام میں اس کی حکمت ہوتی ہے، اور غالب ہے، عزیز غالب ہے۔ ہاں سامعین کرام، یہ درست ہے کہ یہ حالات بیان ہو رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غار ثور کے، اور سامعین کرام تھوڑی ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کو اپنے لیے اس میں اللہ تعالیٰ جو پچھلی آیات ہیں وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا جب تمہیں کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم بوجھل ہو گئے زمین پہ، اور دنیا کی زندگی کو تم نے فوقیت دے دی آخرت کی زندگی پہ، تو یہ تو بہت تھوڑی ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہیں بدل کے دوسری قوم کو لے آئے گا۔ آج اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 40 میں، دیکھو اگر تم نے ان کی مدد نہ کی تو اللہ تعالیٰ، یعنی اس آیت کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی تائید، حمایت اور نصرت کے لیے کافی ہے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے اس کو تبلیغ کر رہے تھے، ساری قوم تقریباً یعنی سوائے لوط علیہ السلام کے سارے لوگ ان کے مخالف ہو گئے، ساروں نے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، ایک بہت بڑا علاؤ تیار کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دے دی۔ یہ سامعین کرام ہماری جو روزمرہ زندگی ہے
یہ اس میں بہت سے اسباق ہیں اس کے لیے، اور ان سے سبق لینا چاہیے۔ مضمون یہ ہے کہ مومن کا حمایتی اور مددگار اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کے لیے خاص نہیں ہے۔ سامعین کرام، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے اور بہت اچھا وہ کارساز ہے، بہت اچھا مولا ہے، بہت اچھا مددگار ہے۔ تو سامعین اکرام، یہ اصل میں جو تصور دین ہے وہ ذرا بکھر گیا ہے، گڑبڑ ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ الیس اللہ بکاف عبدہ، یہ قرآن کی آیت ہے، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہم محدود نہیں کر سکتے۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید اور امداد کو یہ پیغمبروں تک محدود نہیں کر سکتے، نہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس دنیا کی زندگی میں رسولوں کی اور جو ایمان والے ہیں ان کی ضرور میں مدد کروں گا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا مقصود تھا۔ تو دیکھیں، کافروں نے یعنی ہجرت کی رات کافروں نے ان کے گرد جتھا بندی کر لی تھی، گھیر لیا تھا گھر کو، اور انتظار میں تھے کہ کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور مٹھی برخاک ان کی طرف پھینکی، وہ ہر ایک کی آنکھوں میں چلی گئی یا جو بھی ہوا، لیکن وہ لوگ دیکھ نہ سکے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنکھوں کے سامنے نکلے، دیکھ نہ سکے۔ پھر ادھر جب غار ثور میں آئے اور یہاں قیام کا انہوں نے ارادہ کیا، تو سامعین کرام، جو کھوجی تھا اس نے عین غار ثور کے منہ کے آگے غار ثور کے منہ کے کنارے پر کھڑے ہو کے کافروں کو کہا کہ بھئی یہاں تک نشان آئے ہیں، اس سے آگے نشان نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے، یعنی ظاہری حالات میں تو وہی ان کی جائے قیام بنتی تھی۔ کافر ان کے سر کے اوپر دہانے کے، غار ثور کے دہانے کے اوپر کھڑے ہوئے تھے۔ نیچے حضرت ابوبکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور یہ تو پہنچ گئے، نیچے دیکھیں گے تو ہمیں پا لیں گے۔ تو اس وقت حضور نے کہا کہ نہیں، تمہارا کیا خیال ہے کہ دو بندے جن کے درمیان تیسرا ہے ان کے متعلق تمہارا کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کامل یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اور یہ تو ایک تو یہ بات ہوئی۔ پھر مدد کیسے کی اللہ تعالیٰ نے؟ غالب ہے، مکڑی کا جالا تن دیا گیا، اور کبوتری کا جالا بنا ہوا تھا، اس میں انڈے پڑے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے ایسے دیکھنے کی کوشش کی یا تھوڑی سی حرکت کی، کبوتری پھر کر کے اڑ گئی اور اس کے نیچے انڈے پڑے ہوئے تھے۔ تو یہ ایک دن کی تو بات نہیں ہے، یعنی چند گھنٹوں میں تو کبوتری گھونسلہ نہیں بناتی، اس میں تو دن لگتے ہیں۔ پھر انڈا، اور وہ اس کو سہ رہی تھی، پھر مکڑی کا جال، یہ سارا سامعین کرام اللہ تعالیٰ کی مدد جب آتی ہے یا شامل حال ہوتی ہے تو مسلمان کو دنیا کی کوئی طاقت زیر نہیں کر سکتی۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یہ اس آیت کا بھی یہی مقصد ہے۔ الا تنصروہ، اگر تم نے اے مسلمانوں ان کی مدد نہ کی، فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، تو مدد کی ہے اللہ نے اس کی جب نکال دیا اس کو کافروں نے۔ اور یہ کون تھے؟ کس کی مدد کی؟ ثانی اثنین، دو میں دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب کہ وہ غار میں تھے، تو اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، انہوں نے اپنے صاحب ساتھی کو کہا لا تحزن، ڈرو نہیں، ان اللہ معنا۔ تو یہ ہم نے سارا پڑھا ہے۔ تو اب حکم کیا ہے؟ انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کی راہ میں، اللہ ہلکے ہو یا گراں بار،
جس طرح بھی ہو نکلو، جاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور جنگ کرو، نہیں جہاد کرو، محنت کرو اللہ کی راہ میں مال و جان سے. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارا گھر سے نکلنا اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان کا لگانا یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھو. لو کان عرضا قریبا، اگر سفر ہوتا قریب. عرض یہاں عرض کہا گیا ہے، عرضاً مال غنیمت، یعنی مال غنیمت کو عرضہ فائدے کو کہتے ہیں. تریدون عرض الحیات الدنیا، یہاں عرض کا یعنی فائدہ. اگر فائدہ ہوتا قریب، وسفراً قاصداً، اور جہاد کا جو سفر ہے وہ متوسط اور آسان، تو لتبعوک، یقیناً آپ کے پیچھے چل پڑتے، پھر نہ بیٹھتے. ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن انہیں پرمشقت مسافت انہیں بہت دور دکھائی دی. بعدت بہت دور دکھائی دی، علیہم الشقہ یہ پرمشقت مسافت. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور یقیناً یہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی، لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اگر ہم نکل سکتے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلتے. يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. عَفَا اللَّهُ عَنْكَ، آپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، باعزت اور عافیت میں رکھے. لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ، آپ نے انہیں رخصت ہی کیوں دی، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ، یہاں تک کہ آپ پہ واضح ہو جاتے جو سچے لوگ ہیں اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو، یعنی جھوٹ اور سچ کا پتہ چل جاتا. لا یستأذنک الذین، اجازت نہیں مانگتے آپ سے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ اور یوم آخرت پہ. کیا کہ ان یجاہدوا، کہ وہ جہاد کریں، محنت کریں اپنے مال و جان سے. واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ جانتا ہے متقیوں سے. انما یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے تو اجازت وہی لوگ مانگتے ہیں جن کا ایمان نہیں ہے اللہ پہ اور یوم آخرت. وارتابت قلوبہم، ان کے دل جو ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں. فہم فی ریب یترددون، سو وہ اپنے شک میں حیران اور سرگرداں ہیں. سامعین کرام یہ پڑھ لیں پھر آگے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. لو كان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ.
عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريب يترددون. سامعین کرام ترجمہ سنا دیجئے. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار. اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے ان کی مدد کی ہے جب نکال دیا ان کو کافروں نے. تو ثانی اثنین، جب غار میں وہ دو میں سے دوسرے تھے. اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے اپنے ساتھی کو کہا ان لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. جب انہوں نے اپنی ساتھی کو کہا کہ ڈرو نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی سکینت ان پہ اور ان کی مدد کی ایسے لشکروں سے کہ تم نے انہیں نہیں دیکھا. وَجَعَلَ كَلِمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. نکلو اللہ کی راہ میں ہلکے ہو یا بوجھل، اور محنت کرو اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ. اگر فائدہ قریب ہوتا اور سفر بھی نزدیک ہوتا تو ضرور آپ کے ساتھ جاتے، آپ کی پیروی کرتے، لیکن ان پہ شقاوت قلبی جو ہے وہ حاوی ہو گئی. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ. یہ جلد یا یقیناً اللہ تعالیٰ کی قسمیں کہا کہ کہیں گے، تمہیں کہیں گے لَوِ اسْتَطَعْنَا، اگر ہمیں استطاعت ہوتی تو ہم تمہارے ساتھ نکل جاتے. يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اپنے آپ کو ہلاک کر رہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین.
आपसे इजाज़त नहीं मांगते वो लोग जो ईमान लाए हैं अल्लाह पे और यौम आखिरत पे कि वो मेहनत करें अल्लाह की राह में अपने माल व जान से। अल्लाह ताला आलिम है, जानता है, जो मुत्तकीन जिस तरह काम कर रहे हैं उनको जानता है। वल्लाहु अलीमुम। इन्नमा यस्तअज़िनुका अल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वरताबत क़ुलूबुहुम फहुम फ़ी रैबिन यतरद्ददून। आपसे तो इजाज़त वो लोग मांगते हैं जो ईमान नहीं लाए सही तरीके से अल्लाह पे और यौम आखिरत पे। वरताबत क़ुलूबुहुम, और इनके दिल जो हैं वो शक में पड़े हुए हैं। फहुम फ़ी रैबिन यतरद्ददून, तो अपने शक में मुब्तला हैं वो। अब इन आयात की तिलावत और तर्जुमा सुनते हैं। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहु अल्लाहु إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. If you do not help him, God has already helped him. When those who disbelieved expelled him, and he was the second of two in the cave, he said to his friend, "Do not worry, God is with us." And God made his tranquility descend upon him, and supported him with forces you did not see, and made the word of those who disbelieved the lowest, while the word of God is the highest. God is mighty and wise. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Mobilize, light or heavy, and strive with your possessions and your lives in the cause of God. That is better for you, if you only knew. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. Had the gain been immediate, and the journey shorter, they would have followed you. But the distance seemed too long for them. Still they swear by God. Had we been able, we would have marched out with you. They damn their own souls, and God knows that they are lying. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. May God pardon you. Why did you give them permission before it became clear to you who are the truthful ones, and who are the liars? لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. Those who believe in God and the last day do not ask you for exemption from striving with their possessions and their lives. God is fully aware of the righteous. إن
إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. Only those who do not believe in God and the last day ask you for exemption. Their hearts are full of doubts, so they waver in their doubts. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.